السلام علیکم۔ میرا نام ایڈوکیٹ افشاں ہے اور میرا تعلق لاہور سے ہے۔ میں اپنی زندگی کے کچھ ایکسپیرینس شیئر کرنا چاہوں گی جو میں نے سورہ رحمان سننے کے بعد اور ڈاکٹر بابا کی دعا کے بعد فیل کیے، جو پازیٹیو چینج میری پرسنالٹی میں آیا، جو زندگی کی امید مجھے ملی، جو میری لائف پہلے تھی اور جو میری لائف بعد والی تھی، میں وہ کمپیئر کر کے میں وہ چیزیں شیئر کرنا چاہوں گی۔ 7 اپریل 2023 جب ڈاکٹر بابا سے میری ویری فرسٹ ٹائم بات ہوئی، 7 اپریل تک میں شدید ڈپریشن کا شکار تھی، شدید۔ نہ مجھے بھوک لگتی تھی، میں کچھ کھاتی نہیں تھی، مجھے نیند نہیں آتی تھی، اپنی نیند میں سو نہیں سکتی تھی، خود سے کھا نہیں سکتی تھی، مجھے خود کو سلانا پڑتا تھا، خود کو مجھے کھلانا پڑتا تھا چلنے کے لیے، کام کرنے کے لیے۔ اور ڈپریشن مجھے اس قدر تھا، 24 آور میرا دماغ ایسے رہتا تھا جیسے بس ابھی نہیں تو ابھی کچھ ہو جانا ہے، اور اس قدر نا امیدی والی سچویشن تھی اور اتنی عجیب سی فیلنگز تھیں کہ شاید میں وہ اپنا دکھ، وہ تکلیف شاید میں کبھی بھی کسی کو ڈسکرائب نہیں کر سکتی۔ بہت کوشش کی، بہت کوشش کی اپنے آپ کو ڈپریشن سے نکالوں، ان پرابلم سے نکلوں۔ فادر آف اینڈ آن بیمار رہنا شروع ہو گئے، ہارٹ اٹیک ہوا، لیب کولی ہوئی، ملٹیپل ایشوز سٹارٹ ہو گئے ان کے۔ جس شخص کے ساتھ میری شادی ہونی تھی اس نے آن دی اسپاٹ ریفیوز کر دیا، اور 4 سال کا ریلیشن تھا اس انسان کے ساتھ۔ بہت زیادہ انڈرسٹینڈنگ، بہت زیادہ اٹیچمنٹ تھی، بہت زیادہ۔ بزنس ایک تھا، پروفیشن ایک تھا، ایک ہی جگہ پہ کام کرتے تھے، اکٹھے کام کرتے تھے یہ۔ لیکن چیزیں جب خراب ہونا شروع ہوئیں تو سمجھ نہیں آئی، اور وداؤٹ اینی ریزن، کوئی ریزن نہیں تھی، بیس لیس ریزنز پہ ہمارا ریلیشن خراب ہوا۔ اور اس قدر ڈپریشن بڑھ گیا، اس قدر ڈپریشن بڑھ گیا، ایک طرف مجھے اپنے فادر کی ٹینشنز، پرابلمز، اور دوسری طرف اس انسان کی۔ مجھے ایسا لگا میری زندگی ختم ہو گئی ہے، میری لائف میں اب کچھ بھی نہیں بچا، کچھ بھی نہیں ہے، میں نے کس کے لیے زندہ رہنا ہے اور میں نے کیا کرنا ہے، میرے پاس پرپس کیا ہے لائف کا اب۔ اس شخص کے ساتھ میں اس حد تک اٹیچ تھی کہ مجھے ایسے لگتا تھا کہ کبھی یہ میری کال نہیں اٹھائے گا نا تو میرا سانس بند ہو جائے گا، میں مر جاؤں گی، اور کبھی یہ مجھے چھوڑ دے گا تو پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہو جائے گا، میری زندگی ختم ہو جائے گی، میرا سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ چیزیں خراب سے خراب ہوتی چلی گئیں، اور ڈپریشن اس قدر بڑھ گیا، 5 وقت کی نمازیں پڑھنا شروع کر دیں، تہجد پڑھنا شروع کر دی، تسبیحات اندھا دھند، وظائف، نوافل، نیٹ پہ سرچنگ کر کر کے جو دعا نظر آنی، جو نوافل نظر آنے، سب پڑھ رہی تھی۔ اس عالم سے ڈسکس کر لو، ان بابا جی سے ڈسکس کر لو، استخارے کر لو، کسی نے کہنا جی آپ کا نام نہیں میچ کرتا، غصہ آنا اس چیز پہ، کسی بابا جی نے کہنا کہ آپ کا نام اس کے ساتھ میچ نہیں کرتا، وہ آپ کے لیے ٹھیک نہیں ہے، وہ آپ کو مل بھی گیا تو آپ کو بہت پرابلمز ہوں گی، مطلب اس طرح کی آبزرویشنز تھیں۔ یہاں پہ آ کے میرا اس چیز پہ مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ جب غیب کا علم اللہ تعالیٰ کی ذات کو ہے تو یہ کون ہے مجھے بتانے والے؟ ان کو کیا پتا کہ کون کسی کی لائف میں پرفیکٹ ہے یا نہیں؟ یہ تو فیصلے قسمت کے ہیں یا خدا کے ہیں۔ چلی میں جاتی تھی، لیکن جب میں واپس آتی تھی ایسی جگہوں سے ہو کے، ایسے لوگوں سے ڈسکس کر کے، تو میرا دماغ بند ہو جاتا تھا، پھر سے مجھے سمجھ نہیں آتی تھی، اور مجھے یہاں پہ جواب نہیں ملتا تھا کہ جب غیب کا علم اللہ کی ذات کو ہے تو یہ لوگ کون ہیں؟ لیکن سکون نہیں ملتا تھا۔ پھر بعد میں بیٹھ کے روتی تھی، کئی کئی گھنٹے روتی تھی، میں کیوں چلی گئی؟ اللہ میں کیوں چلی گئی وہاں تک؟ میں نے کیوں ڈسکس کر لیا؟ میں نے کیوں پوچھ لیا؟ جب سب کچھ آپ کے ہاتھ میں ہے تو میں بھی کیوں پوچھ لیتی ہوں؟ میں کیوں چلی جاتی ہوں؟ ساری ساری رات جائے نماز پہ بیٹھ کے روتی تھی، اور سوال یہ کرتی تھی میری سن لو اللہ، آپ میری کیوں نہیں سن رہے؟ مجھے وہ واپس کر دو اللہ، آپ میری نہیں سن رہے۔ 5 وقت کی نمازیں، تہجد، ساری رات جائے نماز پہ بیٹھ کے مانگنا، تسبیحات کرنی، لیکن دل کو سکون نہیں آتا تھا۔
اللہ سے بہت رو رو کے دعائیں مانگتی تھی، سجدوں میں گڑ گڑا کے. لوگ کہتے تھے تہجد کا ٹائم ایسا ہوتا ہے جس میں ہر دعا سنی جاتی ہے. اس ٹائم پہ مانگا کرتی تھی، ساری ساری رات جاگتی تھی، بیٹھ کے روتی تھی. سکون نہیں آتا تھا، نہ وہ چیز ملتی تھی نہ وہ سکون آتا تھا. اور میں کہتی تھی اللہ آپ میری نہیں سن رہے، مجھے پتہ ہے آپ میری نہیں سن رہے. میں جتنا زیادہ دعا مانگتی تھی، جتنا زیادہ روتی تھی، مجھے ایسے لگتا تھا میرے اندر کی تڑپ اور زیادہ بڑھتی جا رہی ہے. مجھے سکون نہیں آ رہا، مجھے حوصلہ نہیں مل رہا، میں کیسے صبر کروں. 7 اپریل تک میری یہی سچویشن تھی. آل ان سڈن 7 اپریل میں سرچنگ کر رہی ہوں نیٹ پہ، یہی دعائیں وغیرہ دیکھ رہی تھی، اور میرے سامنے ایک ویڈیو گزری جس میں کسی نے سورہ رحمان کی تھراپی کا ایکسپیرینس شیئر کیا ہوا تھا. مجھے اس کو سن کے پڑھ کے میرا انٹرسٹ ڈیولپ ہوا. تو ایک دم سے میرے ذہن میں آیا کہ یہ بھی مینٹلی ڈپریشن اگریشن کے لیے ہے، تو میں بھی اس کو دیکھتی ہوں نا، اس سے کیا ہوتا ہے. میں نے اس کو فردر سرچ کرنا شروع کیا، اور میرے مائنڈ میں یہ چیز آئی، اور میرے دل میں اس چیز کا ہوا کہ اللہ تعالیٰ آئی وش میری ڈاکٹر بابا سے بات ہو جائے، میری ان ڈاکٹر صاحب سے بات ہو جائے جو یہ تھراپی کراتے ہیں. اور ویڈیو سرچ کرتے ایک دم سے ایک ڈاکٹر صاحب کی ایک ایسی ویڈیو سامنے آئی جس کے اوپر ان کا نمبر تھا. میں اپنے دل میں سوچ رہی ہوں کہ میں نمبر کہاں سے لوں، اور ساتھ میں یہ بھی دیکھ رہی ہوں کہ کوئی ویڈیو دیکھتی ہوں، کیا پتا کسی ویڈیو میں ان کا کانٹیکٹ نمبر ہو. اور آل ان سڈن وہ کانٹیکٹ نمبر میری آنکھوں کے سامنے آیا. میں نے اس ویڈیو کو وہیں پہ سٹاپ کیا، میں نے وہ نمبر سیو کیا اور کانٹیکٹ کیا. کال پہ تو کانٹیکٹ نہ ہوا، واٹس ایپ میسیج ڈراپ کر دیا. ڈاکٹر بابا نے تھوڑی دیر بعد ہی مجھے کال کر لی. مجھے کہتے ہاں جی بتاؤ کیا مسئلہ ہے. تو میں نے بتایا ڈاکٹر صاحب یہ سچویشن ہے، یہ میرے پرابلمس ہیں اور یہ میری حالت ہے، اور مجھے کچھ سمجھ نہیں آتا. مجھے بالکل میرا دماغ بند ہے، میں بلینک ہوں، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ میرے ساتھ کیا ہونا ہے، میں نے کیا کرنا ہے، مجھے کچھ پتہ ہی نہیں ہے. انہوں نے پوچھا کہ آپ کو میرا کس نے بتایا. میں نے بتایا اسی طرح میں نے نیٹ پہ سرچ کیا ہے. حالانکہ اس کے بعد سے لے کے آج تک میں انکاؤنٹیبل ویڈیوز دیکھی ہیں ڈاکٹر بابا کی، دیکھتی ہوں ابھی بھی، لیکن کوئی بھی ویڈیو ایسی نہیں ملی جس کے اوپر ڈاکٹر بابا کا نمبر نظر آیا ہو دوبارہ. بس وہ ایک ویڈیو تھی اور وہ نمبر تھا، بس اللہ نے میرے لیے آسانی کرنی تھی، کر دی اس نے. ڈاکٹر بابا نے مجھے کہا ہاف گلاس پانی لے کے آؤ، اور دعا اللہ پانی والی انہوں نے مجھے کروائی. انہوں نے جب کہا آنکھیں بند کرو، دل صاف کرو، سب کو معاف کرو، اللہ کے روبرو پیش ہو، وہ ٹائم تھا کہ مطلب اس ٹائم کی جو فیلنگز تھیں، دیٹ واز دا فرسٹ ڈے جب میں نے ریئلائز کیا کہ اللہ مجھے سن رہا ہے. جو میں کب سے تہجدوں میں اس کو رو رو کے پکارتی تھی اللہ میری سن لو، اور مجھے رسپانس نہیں ملتا تھا، میرے دل کو سکون نہیں آتا تھا، میری بے صبری بے چینی اور بڑھ جاتی تھی. لیکن اس ٹائم مجھے ایسے لگا میرے اللہ نے میری سن لی ہے، میں واقعی اپنے خدا کے پاس ہوں، میرا اللہ مجھے سن رہا ہے، مجھے دیکھ رہا ہے. جب میری دعا کمپلیٹ ہوئی میں نے آنکھیں کھولی. ڈاکٹر بابا نے پوچھا کہ کیسی فیلنگز ہیں، تو میں نے ان سے کہا کہ میں آپ کو نہیں بتا سکتی، میں ایکسپلین نہیں کر سکتی. لیکن ایسے ہوا جیسے کوئی بوجھ تھا تو وہ اتر گیا ہے، جیسے باڈی ہلکی ہو گئی ہے، جیسے مائنڈ بالکل ریلیکس ہو گیا ہے. اتنا مجھے اس دعا نے سکون دیا، پتہ نہیں کتنے ٹائم سے میں سوئی نہیں تھی، میں نے اپنی نیند نہیں لی تھی، مجھے نیند آتی نہیں تھی، ساری ساری رات بیٹھ کے میں گزارتی تھی. لیکن جب ڈاکٹر بابا نے یہ دعا کرائی، مجھے انہوں نے سورہ رحمان کا ساتھ بتایا کہ آپ سورہ رحمان سٹارٹ کر لو، ساتھ میں اس دعا کو ساتھ رکھو کنٹینیو. ڈاکٹر بابا کی کال بند ہوئی، انہوں نے مجھے گائیڈ کر کے کال ڈراپ کی اور مجھے سکون کی نیند آ گئی. اس رات میں بہت سکون سے سوئی، اس سے پہلے شاید مجھے کبھی بھی ایسے نیند نہیں آئی تھی بغیر کسی چیز کی ہیلپ کے. لیکن اس رات میں خود اپنی نیند سوئی، مجھے نہیں پتا مجھے نیند کیسے آئی ہے اور وہ اس ٹائم کیا فیلنگز تھی اور کیا ہوا.
سو گئی میں نے سورہ رحمان کی تھیراپی سٹارٹ کر دی، ڈاکٹر بابا نے جیسے بتایا تھا 7 ڈیز صبح دوپہر شام میں نے ریگولر بڑے شوق کے ساتھ سننا سٹارٹ کر دیا۔ جیسے جیسے سنتی جا رہی تھی ایسے لگتا تھا جیسے آنکھیں کھلتی جا رہی ہیں، جیسے زندگی کا مقصد سمجھ آنے لگ گیا ہے، جیسے چیزوں کی ریالٹی آپ کے سامنے آنا شروع ہو گئی ہے۔ پینک اٹیکس مجھے بہت زیادہ پڑتے تھے، ہر وقت میں ڈپریشن میں رہنے کی وجہ سے میرا دماغ بالکل معاف تھا، مجھے سمجھ نہیں آتی تھی، مجھے چیزیں فیل نہیں ہوتی تھی، نہ مجھے خوشی کا احساس ہوتا تھا نہ ٹینشن کا ہوتا تھا، سمجھ نہیں آتی تھی کہ وہ کیا تھا۔ سنتی گئی، ڈاکٹر بابا فردر مجھے پوچھتے تھے، مجھے گائیڈ بھی کرتے تھے، مجھے اگر کوئی پرابلم ہوتا تھا میں ان سے ڈسکس کرتی تھی۔ 7 ڈیز ہو گئے اور میں سوچ رہی ہوں، کیونکہ میں نے اس کو جتنا نیٹ پہ سرچ کیا تھا میں نے یہی دیکھا تھا کہ یہ ریزلٹس دیتی ہے، تو میں سوچ رہی ہوں کہ مجھے ریزلٹس کیسے ملیں گے، کیا وہ شخص مجھے واپس مل جائے گا؟ جب لاسٹ ڈے تھا میں بہت روئی، وہ دعا جب کی سورہ رحمان میری ختم ہوئی، لیکن ریلیکس تھی۔ وہ جو پہلے والا ڈپریشن اور وہ ایک سچویشن تھی وہ کافی حد تک کم ہو چکی تھی، پینک اٹیکس کا فرق آنا شروع ہو گیا۔ میں نے ڈاکٹر پاپا کو بتایا 7 ڈیز ہو گئے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ بیٹا اس کو بند کر دو، اب آپ نے اللہ پانی والی دعا کرنی ہے 7 ڈیز بس، اور اس کو آگے میسج دینا شروع کر دو۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ میں نے وہ 7 ڈیز کمپلیٹ کیے اور خود سے یہ کوسچن میرے اپنے مائنڈ میں آ رہے ہیں کہ مجھے ریزلٹس کیسے ملیں گے، میں ڈاکٹر پاپا کو کیا بتاؤں گی۔ اگلا دن 8واں دن تھا اور رمضان تھا، 6:30 کا اپروکسیمیٹلی 6:35 مارننگ میں سحری کے بعد، ایک 1.5 منٹ کی سچویشن تھی، اور وہ ایسی سچویشن تھی جس نے مجھے بتا دیا لائف از نتھنگ، زندگی کچھ نہیں ہے، ریلیشنز کچھ نہیں ہے، پیار کچھ نہیں ہے، یہاں پہ سب فارغ ہے، اگر کچھ ہے تو وہ اللہ ہے، آپ کو آخرکار اپنے خدا کے پاس آنا ہے، واپس وہی ہے آخری ٹھکانہ، سب محبتیں بیکار ہیں، فضول ہیں، کچھ بھی نہیں ہے۔ اور وہ ایسی سچویشن تھی جس نے میری زندگی بدل دی، جس نے مجھے اتنا صبر اور حوصلہ دے دیا۔ مجھے آج بھی وہ یاد آتا ہے تو میں کہتی ہوں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بلیسنگ تھی کہ میں نے اس سچویشن کو ہینڈل کیا اور مجھے چیزوں کی سمجھ آ گئی، اور میں نے خدا نے میری پرسنالٹی کے اندر وہ چینجنگز دے دی تھی، وہ فیلنگز، وہ لائک حوصلہ صبر اللہ نے مجھے دے دیا تھا، اور وہ سورہ کے سننے کے بعد آٹومیٹکلی آنا شروع ہو گیا تھا۔ میں نے اس سچویشن کو فیس کیا، لیکن اس سچویشن نے مجھے بہت کچھ سمجھا دیا، اور جس چیز کے بغیر مجھے لگتا تھا میں مر جاؤں گی، میں اس شخص کے بغیر نہیں رہ سکتی، میرا 1 گھنٹہ اس انسان کو کال کرے بغیر نہیں گزرتا تھا، لیکن خدا نے اتنا صبر دے دیا، چھوڑ دیا، کانٹیکٹ بالکل ختم کر دیا، ریلیشن ختم کر دیا، ہر چیز ختم کر دی۔ ایک وہ جو امید، ایک وہ خواہش اس کو پانے کی، وہ دعائیں، وہ ایسے لگا جیسے زندگی میں سکون آ گیا ہے، وہ سب میں نے چھوڑ دیا، بالکل میں ایسی ہو گئی جیسے میں اس شخص کو جانتی ہی نہیں، میرا اس کے ساتھ کوئی کبھی واسطہ ہی نہیں تھا۔ خود کو میں نے آہستہ آہستہ چیزیں بہتر ہونا شروع ہو گئی، بہت بہت زیادہ۔ میرے فادر کی طبیعت سٹیبل ہونا شروع ہو گئی، الحمدللہ وہ ٹھیک ہو گئے، اس شخص سے مجھے حوصلہ آ گیا، اس کی طرف میرا دھیان جاتا ضرور تھا، لیکن میرے خدا نے مجھے اتنا حوصلہ دے دیا کہ جس کی کال کے بغیر مجھے نیند نہیں آتی تھی، میں سکون کی نیند سونا شروع ہو گئی، آلدو یاد آتی تھی، لیکن صبر آ گیا، حوصلہ آ گیا، اس کو مانگتی نہیں تھی اللہ سے، اس کو مانگنے کی وہ جو ایک خواہش تھی وہ ختم ہو گئی، چھوڑ دیا اللہ سے مانگنا۔ ہاں، جب تک ڈاکٹر بابا سے میری بات نہیں ہوئی تھی، نمازیں جب پڑھتی تھی، تہجد پڑھتی تھی، قرآن مجید پڑھتی تھی، مطلب ایچ اینڈ ایوری تھنگ وظائف یہ وہ، تو میں کہتی تھی اللہ تعالیٰ اس شخص نے میرے ساتھ اتنا برا کیا ہے، اس کے ساتھ آپ ایسا کیوں نہیں کرتے؟ ہم انسان ہیں نا،
ہمیں یہ وہ غلط کرتا ہے، وہ تو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ اور میں جب روتی تھی سجدوں میں گر گر کے، تو میں کہتی تھی اللہ تعالیٰ آپ میری دعائیں نہیں سنتے، وہ تو اپنی لائف میں ہیپی ہے، یہ سارے پرابلمس میرے لیے ہی ہیں، اس کے ساتھ برا کیوں نہیں ہوتا، اس کے ساتھ ایسے کیوں نہیں ہوتا۔ لیکن جب ڈاکٹر بابا سے بات ہوئی، انہوں نے کہا اپنا دل صاف کرو، سب کو معاف کرو، میں نے کر دیا سب کچھ، ہر چیز۔ پھر نہ اس کو پانے کی خواہش رہی، نہ اس سے بات کرنے کی، نہ اس کے واپس آنے کی، نہ اس کا کوئی انتظار رہا، سب کچھ ختم ہو گیا۔ پھر مجھے ایک میں نے اپنا ایک پلان سیٹ کیا، زندگی کی طرف میں نے موو آن کرنا سٹارٹ کیا۔ جو چیزیں مجھے بہت مشکل لگتی تھی، مجھے سمجھ آنے لگ گئی ان کی، اور وہ میرے لیے آسان ہونا شروع ہو گئی ود دا بلیسنگ آف اللہ۔ میں نے ٹارگٹ بنایا کہ مجھے ابراڈ میں ہائر اسٹڈیز کے لیے جانا ہے۔ میرے پاس پیسے نہیں تھے، میرے پاس اسکل نہیں تھے، میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا سوائے کاغذ کے ٹکڑوں کے جو میری ڈگریز تھیں، اتنی کمپیٹنسی نہیں تھی میرے پاس۔ تو اردو میڈیم کی پڑھی ہوئی تھی، اور وہ چیز مجھے بہت مشکل لگتی تھی، لیکن میرا شوق تھا۔ مجھے فردر کچھ کرنا ہے، مجھے نکلنا ہے یہاں سے، تو اس کے لیے میں نے ایفرٹ سٹارٹ کر دی۔ جو کبھی مجھے پاسبل ہی نہیں لگتا تھا، وہ میرے لیے رستے آسان ہوتے گئے۔ میرے خدا نے میرے لیے اتنی آسانیاں پیدا کی کہ میرا ایڈمیشن ہو گیا۔ لنڈن کی ٹاپ کلاس یونیورسٹی میں میرا ایڈمیشن ہوا۔ میرے پاس کچھ نہیں تھا، نہ پیسہ تھا، نہ سکلز تھے، کچھ بھی نہیں تھا، لیکن میں نے اپنے خدا سے مدد مانگی، میں نے اپنے رب پہ بھروسہ کیا، اور میں نے ایفرٹ کی، اور مجھے اللہ نے سب کچھ دے دیا۔ میری فی بھی سبمٹ ہو گئی، میرا ایڈمیشن بھی ہو گیا، اور انٹرویو یونیورسٹی کا آیا، اور میں پھر ایک دفعہ پریشان ہو گئی، میں کیسے کروں گی اللہ تعالیٰ؟ لیکن میرے اللہ نے مجھے وہیں پہ موٹیویٹ کیا۔ میں جہاں پہ ڈی موٹیویٹ ہونے لگتی تھی، میرا خدا مجھے موٹیویشن دے دیتا تھا، میرے اللہ سے مجھے حوصلہ مل جاتا تھا، اور آل ان سڈن میرے اندر ایسی چینجنگز آتی تھیں کہ وہ جو ہوپلیس آنے لگتی تھی، وہ فوراً سے وہ فیلنگز ختم ہو جاتی تھی، اور ایک امید میرے اندر آ جاتی تھی کہ میرا خدا ہے، میرا اللہ ہے نا، تو میں کیوں پریشان ہوں۔ وہ انٹرویو کی میں نے پریپریشن کی، اور میرا انٹرویو کلیئر ہو گیا، ایڈمیشن ہو گیا، اور ادھر سے ایڈمیشن ہوا، ادھر سے وہ شخص واپس آ گیا۔ اس سارے ٹائم میں جب مطلب میں یہ ایفرٹ کر رہی تھی، میرا کانٹیکٹ ختم ہو گیا، ٹائم گزرتا گیا، مہینہ، 2 مہینے، 3 مہینے، 3 to 4 months لیٹر اس انسان نے مجھے اپروچ کرنا شروع کر دیا ڈفرینٹ ویز سے، کبھی کال، کبھی میسیج، آف اینڈ آن، لیکن میں ریسپانس نہیں کرتی تھی، میرا دل ہی نہیں کرتا تھا کال اٹھانے کو۔ کال آ رہی ہوتی تھی، میرے پاس سیل فون پڑا ہے، اور نہ میں اس کو ریجیکٹ کرتی تھی، نہ میں اس کو ایکسیپٹ کرتی تھی، آتی رہے۔ ایک وہ ٹائم تھا جب میں مرتی تھی اس شخص کی کال کے لیے، لیکن وہ آتی تھی کال اور میں نہیں اٹھاتی تھی۔ ایسے کرتے کرتے 9 مہینے کا ٹائم گزر گیا، میں نے نہیں کال اٹھائی، اور وہ چلتے چلتے میرے گھر پہنچایا، اور وہ شخص وہ تھا کہ اس کے اندر بہت زیادہ ایگو، بہت زیادہ انا پرستی، میں والی سچویشن، مطلب مجھے لگتا تھا اس ٹائم ڈاکٹر بابا سے بات کرنے سے پہلے کہ یہ کسی کو ہرٹ کر کے یہ انسان سوچتا نہیں ہے، اس کو نہیں احساس ہوتا، اور اس کو کبھی کوئی احساس دلا بھی نہیں سکتا۔ لیکن خیر، جب خدا نے احساس دلانا ہو تو آیا، اس نے آ کے سوری کیا میرے سے۔ مجھے اس چیز پہ بالکل بھی آنر فیل نہیں ہوا، مطلب مجھے نہیں اچھا لگا کہ وہ میرے سے سوری کرے، بالکل بھی اس چیز پہ مجھے میں نے پراؤڈ نہیں فیل کیا کہ ہاں یہ چل کے میرے پاس آ گیا تو یہ میرے سے سوری کر رہا ہے، ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ اس نے سوری کیا ہے 1 دفعہ، 2 دفعہ، 3 دفعہ، بار بار اس نے سوری کیا ہے، اور میں اس کی شکل دیکھ رہی ہوں، اور پھر میں اللہ سے پوچھ رہی ہوں اللہ تعالیٰ ایسے بھی ہوتا ہے، یہ دن بھی آنا تھا، ایسے بھی ہونا تھا۔ جس چیز کے پیچھے میں تب روتی تھی، بھاگتی تھی، اور وہ آگے آگے میرے سے دور ہوتی چلی گئی، جب میں نے اس کو چھوڑ دیا
تو وہ آج چل کے میرے پیچھے آ گئی. یہ کیوں واپس آیا ہے؟ ایسے کیسے ہوتا ہے؟ مطلب کہ اس ٹائم جو میری فیلنگس تھی مجھے سمجھ نہیں آئی. خیر میں نے پہلے میرا دل آلریڈی صاف ہو چکا تھا، لیکن میں نے اس کے اصرار کرنے پہ، اس کے ضد کرنے پہ میں نے اسے کہا اٹس اوکے، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں. بھول گئی سب کچھ، آلریڈی چیزیں کافی چینج ہو چکی تھیں. میں کہا اٹس اوکے کوئی بات نہیں، جاؤ آپ. وہ چلا گیا واپس، میرا ایڈمیشن ہو گیا، اس کے ساتھ کانٹیکٹ جو تھا وہ بحال ہو گیا. آلدو وہ پہلے والی چیز نہیں رہی تھی، لیکن چیزیں خود ہی نارمل ہو گئی، سب کچھ خود ہی ٹھیک ہو گیا. اور مطلب اب میں نے اپنا ویزا فائل کیا ہوا ہے، میں اپنے ویزا کا ویٹ کر رہی ہوں. انشاءاللہ میرا اللہ مجھے یہاں تک لے آیا، وہ مجھے آگے بھی لے کے جائے گا، اور میں اپنے اللہ کے اس میسیج کو ساتھ لے کے جاؤں گی، اور انشاءاللہ وہاں پہ ضرور فارورڈ کروں گی. لیکن اس ساری سچویشن نے مجھے زندگی کا مقصد بتایا. لائف یہ نہیں ہے کہ آپ جو مانگو آپ کو مل جائے. زندگی صرف محبتیں پا لینے کا نام نہیں ہے، زندگی کسی کے کام آنے کا نام ہے، مشکل میں کسی کی مدد کرنے کا نام ہے، کسی کو مشکل سے نکالنے کا نام ہے زندگی. مخلوق خدا کے کام آنے کا نام زندگی ہے. ہم نے اپنی زندگیوں کو محدود بنا لیا ہوا ہے، ہم نے اپنے سرکلز، اپنے سیٹ اپ سیٹ کیے ہوئے ہیں، بارڈر لائنز بنا لی ہوئی ہیں کہ بس یہ ہماری زندگی ہے، اسے باہر نہیں ہم نے نکلنا. زندگی آگے بہت کچھ ہے، بہت کچھ ہے. کسی ایک شخص پہ آ کے زندگی ختم نہیں ہو جاتی، اور یہ دنیا بہت ظالم ہے. جتنا آپ اس کے پیچھے بھاگو گے یہ اتنا آپ کو بھگائے گی. وہ ایک کہاوت ہے کہ آپ دنیا کے پیچھے بھاگو گے تو دنیا جوگر پہن کے بھاگے گی آپ کے آگے آگے. بالکل وہی چیز ہے، جس چیز کے پیچھے آپ بھاگتے ہو وہ آپ کے آگے 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 نکلتی جاتی ہے. پھر اس چیز نے مجھے احساس دلایا کہ آپ مالک نہیں ہو سکتے کسی چیز کے. 4 سال اس شخص کے ساتھ ریلیشن میں رہی، تو مالک تو اللہ ہے نا، فیصلے تو اسی کے ہاتھ میں ہے. میں کون ہوں؟ میں کچھ بھی نہیں ہوں. ہم انسان کہیں کچھ بھی نہیں کر سکتے، ہر چیز خدا کے پاس ہے. الٹیمیٹ وہی ہے، وہی ٹھکانہ ہے ہمارا. سب کچھ اس نے کرنا ہے، اس کی مرضی سے ہونا ہے. چیزیں ہمیں لیٹ سمجھ آتی ہیں، لیکن ہر چیز اللہ کے ہاتھ میں ہے. ان چیزوں کو ریئلائز کرتے ٹائم لگتا ہے، مگر میں نے اپنے جو کچھ میرے ساتھ ہوا ان 9 منتھس میں، یہ تو میں نے بہت شارٹلی بتایا ہے. میں جو کچھ فیس کرتی رہی، لیکن میرا اللہ میرے لیے رستے بناتا رہا. میں جہاں پہ گرنے لگتی تھی وہاں پہ وہ مجھے تھام لیتا تھا. میں جہاں پہ ڈی ٹریک ہونے لگتی تھی وہ مجھے ٹریک پہ لے آتا تھا. ابھی تک میں جہاں پہ ڈی ٹریک ہونے لگتی ہوں میرا اللہ مجھے ٹریک پہ لے آتا ہے. میرا خدا مجھے یہ یاد کرا دیتا ہے کہ بیٹا ادھر واپس آ جاؤ، غلط جا رہی ہو. تو فوراً سے جو ہے نا وہ پھر میں کہتی ہوں اللہ تعالیٰ سوری پلیز. یہ سورہ واقعی ریزلٹس دیتی ہے، آپ کو 100% دیتی ہے. اور یہ دعا اور عبادت وہ نہیں ہے جو جائے نماز پہ بیٹھ کے کی جائے. اللہ کو تو ہم کہیں بھی پکار سکتے ہیں نا، ہم کہیں کسی بھی جگہ کسی بھی حالت میں کسی بھی سچویشن میں. آپ جب اپنی ماں کو پکارتے ہو، ہم اپنی ماں کو پکارتے ہیں، ہم کسی بھی حالت میں ہوتے ہیں، ہمیں سب سے پہلے اپنی ماں کی یاد آتی ہے، ہم اس کو پکارتے ہیں. ہم یہ تو نہیں دیکھتے کہ ہم گندے ہیں تو ہماری ماں ہماری بات نہیں سنے گی، ہم برے ہیں ہماری ماں ہم سے بات نہیں کرے گی ایسے ویسے. اللہ تعالیٰ تو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے. تو یہ کیسے پاسیبل ہے کہ وہ ہماری نہ سنے؟ وہ سنتا ہے، ہمیں پکارنا نہیں آتا، ہمارے اندر وہ درد نہیں ہے. درد سے پکارو اس رب کو، وہ سنتا ہے، وہ ضرور سنتا ہے. اور وہ ایسے سنتا ہے ہم لوگ سوچ بھی نہیں سکتے. چیزیں ٹھیک ہو جاتی ہیں، لیکن یقین اللہ پہ، یہ سب کچھ تب پاسیبل ہوتا ہے جب ہم اللہ پہ یقین کرتے ہیں. نمازیں پڑھنے سے، تسبیحات کرنے سے خدا نہیں ملتا، خدا ایسے ملتا ہے.
مجھے وہ سکون نہیں آتا تھا، باخدا مجھے تہجد کی نمازوں میں سکون نہیں آتا تھا، میں اور روتی تھی، میں اور ایگریشن میں ڈپریشن میں جاتی تھی کہ میں تہجد پڑھ رہی ہوں تو میرا اللہ میری کیوں نہیں سن رہا، میں یہ وظیفہ کر رہی ہوں تو یہ اثر کیوں نہیں کر رہا، میں ایسے کر رہی ہوں تو مطلب وہ ایک عجیب سائیکولوجیکل پرابلمس میرے ساتھ سٹارٹ ہو گئے تھے کہ میں یہ آیت پڑھ رہی ہوں تو اس کا نہیں ایفیکٹ آ رہا، تو میں یہ نوافل پڑھ رہی ہوں تو مجھے اس کا ریزلٹ نہیں مل رہا. بس یہی زندگی ہے. ہمیں چیزیں لیٹ سمجھ آتی ہیں، ہمیں اپنے رب کو پکارنا نہیں آتا. ہم خدا کو ڈھونڈتے ہیں کہ شاید وہ نمازوں میں اور مسجدوں میں ملتا ہے. اللہ دل میں رہتا ہے، اللہ ہر جگہ ہے. وہ آپ کو کہیں کسی جگہ پکار کے دیکھو. اس کو پکارنے کے لیے مسجد جانے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو کہیں پکارو، درد سے پکارو، وہ سنتا ہے. میں نے خود کے اوپر بھی ایکسپیریمنٹ کیا، پھر جب ڈاکٹر بابا نے مجھے الاؤ کیا کہ اب آپ اس کو فردر آگے سٹارٹ کروا دو تو میں نے سٹارٹ کروا دیا وہ کام، اور الحمدللہ آج بھی کر رہی ہوں. جتنی ایفرٹ ہے کوشش کرتی ہوں کہ مطلب جہاں تک ہو سکے کسی کے کام آئے، کسی کو مطلب ہر کسی کو یہ میسیج پہنچ جائے. مطلب میرا دل کرتا ہے کہ مجھے کوئی بھی ملتا ہے، مجھے کہیں بھی کوئی بھی ملتا ہے تو میں کہتی ہوں میں اس کو سب سے پہلے دعا کا بتا دوں، میں سب سے پہلے اس کو دعا کا بتا دوں. لوگ نہیں بھی سنتے لیکن میسیج میں دے دیتی ہوں. ڈاکٹر بابا کہتے ہیں آگے ان کی مرضی ہے، آپ کا کام بتانا ہے، آگے ان کی مرضی ہے. اور اس چیز نے جو ایک مطلب مجھے جو ایک اور ایک بہت پازیٹیو چیز کریٹ کی کہ مجھے چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہے وہ بہت زیادہ فیل ہونے لگ گئی تھیں. لائک ود دا پاسیج آف ٹائم مجھے ہر چھوٹی سی چیز جو ہے نا وہ احساس ہونا کہ یہاں پہ میں نے کسی کو ہرٹ نہیں کرنا، یہاں پہ میں نے غصہ نہیں کرنا، یہاں پہ میں نے کوئی ایسا ایکٹ نہیں کرنا، کسی کے ساتھ ایسا بیہیو نہیں کرنا کسی کو میرے پارٹ سے کوئی تکلیف ہو، میرے ایکٹ سے کسی کو دکھ ہو، کوئی روئے میری وجہ سے کوئی. اور اتنا زیادہ میں اس چیز پہ ہو گئی تھی کہ میری وجہ سے اللہ تعالیٰ پلیز کسی کو تکلیف نہ پہنچے. اور ذرا سا کسی کو کسی کے ساتھ غصہ کر لینا یا کوئی بات اس طرح کی تو فوراً سے میں نے سوری کر لینا. اور ابھی بھی مطلب وہ عادت جو ہے وہ چیزیں وہ پرسنالٹی کے اندر وہ پرسنالٹی کا پارٹ بنتی جا رہی ہیں، آٹومیٹکلی آ گئی ہیں وہ چیزیں. کوئی ہم سے ہرٹ نہ ہو جائے، اس چیز پہ بھی کسی کو برا نہ لگ جائے، اور وہ کوئی ہمیں بد دعا نہ دے دے، کوئی غلط نہ ہمارے بارے میں سوچ لے. یہ والی چیزیں جو ہیں یہ بہت زیادہ سورہ رحمان سننے کے بعد جو ہے نا یہ میری پرسنالٹی کے اندر تو بہت زیادہ آئی ہیں، بہت زیادہ آئی ہیں. اور میں مطلب جب یہ چیزیں لائک وہ ابھی کچھ دن ہوئے تھے سنے ہوئے تو یہ چیزیں آ رہی تھی میری پرسنالٹی میں، یہ چینجنگز آ رہی تھیں تو میں ڈسٹرب بھی ہوتی تھی کہ مطلب کیوں میں اتنا فیل کرنے لگی ہوں نا ہر چیز کے کہ اس پہ وہ اگلا بندہ ناراض نہ ہو جائے، اس پہ اس کو برا تو نہیں لگا ہوگا. پھر میں نے ڈاکٹر بابا سے ڈسکشن کی. خیر وہ ڈاکٹر بابا مجھے گائیڈ کرتے رہے، ابھی بھی مجھے کوئی پرابلم ہوتا ہے ڈی ٹریک ہوتی ہوں تو اللہ بھی یاد کرا دیتا ہے. پھر ڈاکٹر بابا سے بھی ڈسکس کرتی ہوں تو وہ بھی فردر گائیڈ کر دیتے ہیں کہ بیٹا ایسے نہیں ایسے کرو. تو یہ ہے میری زندگی کا ایکسپیرینس اس دعا کا اور سورہ رحمان کا، اور یہ میرا اپنے اللہ کے ساتھ پرومس ہے. جب تک میری زندگی ہے میں کہیں چلی جاؤں کہیں رہوں جو بھی کروں، میں اس میسیج کو ہمیشہ اپنی پوری کوشش کروں گی کہ ہر انسان تک پہنچاؤں، کسی کا بھلا ہو جائے، کسی دکھی انسانیت کا بھلا ہو جائے، کسی کے کام آ جاؤں، کسی کا فائدہ ہو جائے. تھینک یو سو مچ.